اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم نے شروع کی ہے سورہ نجم، 53 نمبر کی سورت، پارہ وہی ہے قالا فما خطبکم، 27واں پارہ۔ آج ہم کریں گے 1 سے لے کر 17 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تاروں کی جب وہ غروب ہونے لگیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا ہے تمہارا ساتھی یا تمہارا صاحب اور نہ ہی بہکا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بھی بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے، وحی کے ذریعے جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جب بھی یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر میں یہی خطاب کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ نہیں ہے یہ قرآن مگر وحی جو کی جاتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے جبریل نے۔ تو یہ تعلیم کون لے کے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وحی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتے ہیں۔ جو ہے بڑا صاحب قوت، پھر آ کھڑا ہوا وہ سامنے، جبکہ وہ تھا بالائی افق پر، تھا اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور یہ پیغام اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاؤ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پھر قریب آیا وہ جبریل، پھر ہو گیا وہ اوپر معلق آہستہ آہستہ، پھر ہو گیا وہ برابر 2 کمانوں کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، پھر پہنچائی وہی اس نے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہچانی تھی وہی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح ہم اپنا پیغام اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچاتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری۔ نہیں جانا جھوٹ دل نے رسول کے اور جو کچھ دیکھا اس نے، پھر جھگڑتے ہو تم اس سے، اس چیز پر جو اس نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اور یقیناً دیکھ چکا ہے وہ اس جبریل کو ایک بار پہلے بھی، نزدیک سے سدرۃ المنتہا کے آخری حد پر فرشتوں کی، اسی کے نزدیک ہے جنت الماوا، مسکن آدم و حوا اور روحوں کا۔ اندہا جنت الماوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے وحی بھیجی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جبریل کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کیونکہ ہم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا تو ایک آخری حد تھی جبرائیل علیہ السلام کی، جہاں اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی آخری حد فرشتوں کی۔ تو اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ چکے ہیں سدرۃ المنتہا پر، جو کہ آخری حد ہے فرشتوں کی، اس سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اندہا جنت الماوا، اسی کے نزدیک ہے جنت الماوا، اور اس کے نزدیک کیا ہے؟ مسکن ہے آدم و حوا کا اور روحوں کا، وہیں پہ بنا رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسکن۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔
جب چھایا صدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا نور عرش کا معراج پر، نہ چندھیائی نگاہ اور نہ ہی بڑھی حد سے نگاہ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر معراج کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے وحی کے ذکر سے اس کو جوڑا، فرشتوں کے ذکر سے، کون سے فرشتہ؟ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، ان کے ذکر سے جوڑا، اور یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پہلے بھی مل چکے تھے، اور کہاں ملے وہ؟ سدرۃ المنتہا پر، جو کہ آخری حد ہے فرشتوں کی، اور اس کے آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔